میرا دل ہے کہ تھوڑی سی دو چار تمہیدی گزارشات میں آپ کی خدمت میں پیش کروں، پھر انشاءاللہ سفر کرتے ہیں۔ خوش نصیب ہیں ہم لوگ کہ جن کے آقا، جن کے مولا زمین پہ اترنے کے لیے کم از کم کعبے جیسا مکان پسند فرماتے ہیں۔ اترنا نہیں تو کیا ہے، کعبے میں اتر کر ایسی گفتگو پسند فرمائی اور پھر کعبے سے نکل کر مخلوق کو حیران و ششدر کر دیا۔ جب مصطفیٰ سے کہا حکم کیجئے کیا سناؤں، تورات، زبور، انجیل یا قرآن، یہ تو کتابیں نازل ہو چکی تھی، قرآن نازل ابھی نہیں ہوا۔ نازل ہونے سے پہلے اپنے زمانے کا ناطق بے مہربانی صامت کو سنانے کا کہے، جس کی موجودگی میں انہیں علی کہتے ہیں۔ اتنے فضائل مصطفیٰ نے یا علی کے سنا چھوڑے، اتنے سنا چھوڑے، بہت سارے کمزور معدے والوں کو ہضم نہ ہوئے۔ رسالت باب صلی اللہ علیہ وآلہ وآبائہ وسلم کی ذات گرامی قدر نے مختلف مواقعوں پر مخلوق کو بغیر دیکھی ہوئی چیز منوائی۔ مثلا سرکار نے فرمایا اللہ ہے، دیکھا کسی نے نہیں تھا، محمد کے کہنے پہ مان لیا۔ سرکار نے فرمایا جنت ہے، کسی نے نہیں دیکھی، حوریں کسی نے نہیں دیکھی، مان لی۔ حالانکہ کہہ دیتے سرکار ہمیں دکھا تو صحیح، کہ نہیں صادق اور امین ہے، سچ کہتا ہے، صادق بھی ہے، امین بھی ہے، سچ کہتا ہے۔ لیکن پتہ نہیں کیا راز تھا، مصطفیٰ کو فلانوں کا ممبر بنوانا پڑا، دکھا کے بنوانا پڑا۔ بہت شکریہ، مہربانی۔ گجرات آج آپ نے محبت دی بڑی، آج آپ کے ساتھ دن میں ڈھیروں دل کی میں نے آپ سے باتیں کی، یہی آپ کا محبت نامہ شام کو بھی مجھے محسوس ہو رہا ہے۔ تھوڑی سی دل کی باتیں کرتا ہوں جو کم ہی ممبر پہ گزارش کرتا ہوں، دکھا کے منوایا۔ اچھا یہ ایسا نہیں ہے کہ فوری فوری ہوا یہ سب کچھ، یہ پری پلانڈ ہے۔ بادشاہ معظم نے ظاہر شاہ جی خط لکھے مختلف ممالک میں اور فرمایا کہ میں حج کرنے کے لیے نکلنے لگا ہوں، ایلچی بھیجو، نمائندے بھیجو، یا حج کے شوقین ہو ان کو بھیجو۔ مجمع اچھا خاصا جڑ گیا پوری دنیا سے، ان میں رپورٹر بھی تھے۔ آج بھی لندن کی، یورپ کی بڑی بڑی لائبریریوں میں قدیمی کتابوں میں غدیر موجود ہے۔ مہربانی، شکریہ پیر صاحب۔ آج بھی غدیر قدیمی کتابوں میں موجود ہے۔ رپورٹر آئے تھے نا، دیکھتے ہیں محمد کرتا کیا ہے، کہتا کیا، بلوایا جو ہے آ جاؤ سارے۔ سرکار نے جاتے ہوئے کئی منازل طے کی، ہر منزل پہ شفقت فرماتے رہے، لیکن واپسی کا جو معیار تھا، واپسی پہ ہر ایک کو جلدی ہوتی ہے۔ بھئی جانا ہو تو معیار کچھ اور ہوتا ہے، واپسی ہو تو پھر جلدی ہوتی ہے۔ جو کام تھا ہو گیا، اب نکلو، جلدی کرو۔ ایسے نکلے کہ سرکار سے آگے نکل گئے۔ شکریہ بھائی صاحب، پتہ نہیں کیسی جلدی تھی۔ مسکرا رہے ہو، یہی تو جشن ہے۔ مہربانی، حاضری، یا علی، یا علی، یا علی، مسکراہٹوں بھرا ہی جشن ہوتا ہے۔
جشن منائے جاتے ماشاءاللہ بڑے خوبصورت انداز میں. مجھے اچھا لگا آپ مسکرائے ہو, اور ایسی مسکراہٹ خدا کرے جلدی ہم سب کو سرکار کے ظہور پہ دیکھنے کو ملے. ہاں, مومنینوں کے جتنے دل ہیں مومنوں کے, وہ بھی چاہتے ہیں سردار آئیں, کوئی واقعی مسکراہٹ ہو. جیسے میں بچوں کو ایک چھوٹا سا میسج دیتا ہوں, بیٹا یہ جو خوشی ہے, لفظ خوشی, یہ بڑا گہرا لفظ ہے, بڑا کمال لفظ ہے, لیکن مخلوق پہ ابھی تقسیم ہو کے آ رہا ہے. مثلا مسلمانوں کی خوشی ہوتی ہے عید کی, چاند کی, چاند نظر آنے کے بعد عید کے دن کی, پھر آہستہ آہستہ چہرے مرجھانا شروع ہو جاتے ہیں جب ٹرو آتا ہے اور جب مرو آتا ہے. ٹرو مرو کے بعد جب ملاقات ہوتی ہے, سنائیں جی کیسی عید رہی, وہ یار پتہ ہی نہیں چلا گزر گئی, یہ پتہ ہی نہیں چلا گزر گئی. دلیل ہے اندر چاہتا ہے کوئی خوشی ہو اور بڑی ہو. بے شاباش شاباش, مہربانی بیٹا, یہ میں نے آپ کی خاطر جملہ بولا ہے, مہربانی مہربانی. کوئی خوشی ہو, اور یہ کیا 3 دن, اب جیسے ماشاءاللہ بڑی عید پہ چھٹیاں تھیں, آپ پوچھیں نا جو احباب نوکری پیشہ ہیں, وہ کہیں گے پتہ ہی نہیں چلا. جو چہرے عید سے پہلے چھٹیوں کی خوشی میں کھلے تھے, چھٹیوں کے بعد مرجھانے لگے. ایک کیفیت ہے انسان کی, تلاش میں ہے مسرت کی, خوشی کی. قسم مصطفیٰ کی قسم, مرتضیٰ کی قسم, مجتبیٰ کی قسم, کریم کربلا کی قسم, ہر وہ لمحہ گناہ ہے جو ایک لمحہ بھی علی کے بغیر گزر جائے. ابے مہربانی, کوئی بیٹھے ہو تو مہربانی. مہربانی برادر محترم, شکر گزار ہوں آپ کا. کیا معیار سماعت ہے بھائی صاحب, ایک لمحہ بھی, بھائی بڑی بات ہے. زندہ باد گجرات. ایک لمحہ بھی سرکار کے بغیر گزر جائے, سرکار کی یاد کے بغیر گزر جائے, سرکار کے خیال کے بغیر گزر جائے. کیوں گزرے؟ یہ جو لڑتے ہیں نا, ہم لڑتے, یہ علی کو بھولتے ہیں تو لڑتے ہیں, آٹومیٹکلی خطا ہو گئی. سرکار کو بھولا, ایویں چھوٹی سی بات پہ عزیر شاہ جی نے مجھے ایک گالی دی, میں نے 4 دی. بسم اللہ بیٹا, آپ ادھر ہو جائیں ذرا, انکل آسانی ہو جائے گی ان کے لیے. عزیر شاہ نے مجھے ایک گالی دی, میں نے 4 دی. ان کو بھی علی بھول گیا, مجھے بھی بھول گیا. اگر علی یاد ہوتا تو پھر زبان پہ علی علی ہوتا, گالی نہ ہوتی. بے شکریہ بھائی, بے شکریہ. میں نے کہا تھوڑا سا کھولتا بھی جاؤں تاکہ بات آپ سب تک پہنچ جائے. مہربانی بھائی صاحب, شکر. اچھا یہ پنکھے کو ذرا ادھر وہ کر دیں, ساروں تک ہوا پہنچے. ان بیچاروں کو بھی ہوا آنی چاہیے نا, ادھر بھی کر دیں, ادھر بھی کر دیں. شکریہ. یہ بھی تو بیچارے بیٹھے ہیں نا, میں اوپر سے اترا ہوں. نہیں, سب کا حق بنتا ہے. کیوں ہیں جی؟ میں بسم اللہ کروں, کروڑ بسم اللہ. میں اس قوم کے لیے حاضر ہوں, بس قوم سفر شروع کرے. یہی مقصد تھا صبح بھی, اب بھی پورے جشن کا مقصد نچوڑ یہی ہوگا, قوم سفر شروع کرے, رکی نہ رہے. رکنے میں معاملات ڈسٹرب ہوتے ہیں. مثلا یہ قریب کہیں کھالا تو ہوگا نا, چلو یہ دریا کو ہی دیکھ لو, ابھی جا کے مجھ سمیت ہم سب جائیں, پانی اٹھائیں خوشبودار, یہی پانی دریا رک جائے, کھالا رک جائے, یہی پانی سمیل. ہمارا بھی یہی حال ہے, سفر چلتا رہے خوشبودار. مہربانی, شکر گزار. سفر چلتا رہے خوشبودار, رک جائے سمیل. یہ سمیل ہے جو ہم ایک لمحے کے لیے علی کو بھول گئے گالیوں میں آ کے. یقین کیجئے مقام عشق میں یہ گناہ ہے, ایک لمحے کے لیے مولا کو بھولنا, ایک لمحے کے لیے کسی کی خوبصورت کوٹھی کو دیکھ کے علی کو بھولنا. ایمان سے بتائیے, علی کے حسن کے برابر یہ کائنات ہو سکتی؟ پھر یا علی کو حسین مان, یا فنا کے اوپر یقین. یہ گناہ ہے شاہ جی. کیوں ایک لمحے کے لیے سردار کو بھولوں, مسکراتا ہی رہوں. اور یہ بھی یاد رکھنا, سائنس کی تحقیق, میں لٹریچر پڑھ رہا تھا, انسان مسکراتا رہے نا, باڈی جتنی بھی ہے زبردست ورکنگ کرتی ہے. انسان غصے میں جسم کے اعضاء رگڑ کھاتے ہیں,
रगड़ खाते हैं वक्त से पहले बूढ़ा, वक्त से पहले बीमार। शाबाश। ये खास तौर पे ये चीज बीमार करती है, पता नहीं कल क्या होगा, पता नहीं परसों क्या होगा, पता नहीं अगले दिन क्या होगा, पता नहीं मेरा केस लगे अदालत में क्या होगा। ना ना, आशिक बन, मौला तेरे साथ है ना। कुछ भी नहीं होता, मेहरबानी, कुछ भी नहीं होता, शुक्र से वक्त गुजारता रहे। वो है ना, परेशान वो हो जिनका वारिस ना हो। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये चीजें खाई जा रही हैं हमारी बॉडी को, वक्त से पहले डिस्टर्ब हो रहे हैं हम। यानी ये पता नहीं कितनी बीमारियां निकल आई हैं, पहले भी थी, इतनी तो नहीं थी। बुजुर्गों से पूछो, इतनी बीमारियां तो नहीं थी जितनी अब आ गई हैं। ये इसके पीछे ज्यादा हमारी सोच कार फरमा है, जिसमें हम टेंशन ले जाते हैं। हाय पता उसके साथ तो इतना अच्छा हो रहा है, पता नहीं मेरे ऊपर इम्तिहान क्यों, मुझे भट्टी से क्यों गुजारा जाता है। शाह जी यहीं रोक के गुजरात को एक तोहफा देना चाहता हूं। आपने मोहब्बत की ना, तो ये मोहब्बत का मेहरबानी एक खूबसूरत तोहफा है, संभालना गुजरात। मैंने नसीम शाह साहब को ये एक काम करते हुए देखा। क्या? इनको मिली सोने की डली, सोने की डली लेके ये घर पहुंचे। मेरी माँ बहन खून है मेरा। मैंने देखा इन्होंने जब भाभी को दिया, भाभी ने कहा मैं डली का क्या करूंगी। इन्होंने कहा क्या मतलब? कहा डली का कोई फायदा नहीं, इसको सनियार के पास ले जा, पहले ये हार बनवा, फिर कांटे बनवा, फिर कड़ा। हर माँ बहन बेटी की यही होती है ना, फिर कड़ा बनवा, अंगूठी बनवा। शाह सब गए उधर, मैं इनके साथ साथ मैं गया, देखा ये सनियार को कह रहे थे एक हार, दो कड़े, दो कांटे, दो अंगूठियां ये बना दे। उन्होंने कहा जी बन जाएगी, 15 दिन बाद आना। कहने लगे नहीं नहीं, आज मैं बैठ के देखूंगा बनता कैसे है। सोने की डली, मेहरबानी, सोने की डली सनियार के पास। उसने कहा पैसे डबल लूंगा, अभी बना दूंगा, आज के दिन शाम तक तैयार हो जाएगी। इन्होंने कहा डबल नहीं ट्रिपल ले, आज बना दे, लेकिन मैं देखूंगा बनाता कैसे है। उसने क्या किया, सबसे पहले किसी सांचे में डाला, आग नीचे से लगाई, उसको पिघलाया। पिघलाने के बाद उसको मजीद सांचे में डाला, हार के सांचे में, फिर हथौड़ी ली, फिर आग में, फिर हथौड़ी, फिर आग में। मुख्तसर ये सारा दिन सोना आग और हथौड़ियों की नजर में रहा। शाम को लेके आए मेरी बहन बेटी ने, मेरी भाभी ने, वो जब सोना पहना, मुझे समझ आई शादी से वो क्यों कह रही थी बनवाओ। पता ये चला अगर किसी के गले का हार बनना है पहले रगड़ा खाना पड़ेगा। हाय हाय, शाबाश शाबाश। बहुत शुक्रिया भाई साहब, मेहरबानी मेहरबानी भाई साहब, मेहरबानी भाई साहब, मेहरबानी भाई साहब। पहुंच जाने को सलाम है, पहुंच जाने को सलाम। अगर किसी का मेहरबानी मेहरबानी किसी के गले का हार बनना है तो फिर रगड़ा खाना पड़ेगा, तपिश भी बर्दाश्त करनी पड़ेगी, हथौड़ियां भी खानी पड़ेगी, और उई भी नहीं करनी। हाय 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 भाई, शुक्रिया। ये है हम चूंकि बशर हैं, कमजोर हैं, हम थोड़ा सा घबरा जाते हैं। खुदा की कसम जितने रगड़ों से ये गुजारे, अगर इन्होंने हमें अपने गले का हार बनाना है, इन्होंने हमें चुन लिया, और यकीन करो हम चुनाव हैं। मान लो कि हम चुनाव हैं, किसी ने कहा हम चुनाव नहीं, हम चुनाव हैं। चुनाव ना होते मजलिस में कैसे जाते हैं। मेहरबानी। चुनाव ना होते गदीर के जश्न पे मुस्कुराते कैसे हैं। शुक्रिया। चुनाव मेहरबानी, चुनाव हम हैं, अगर वाला लफ्ज ही निकाल देते हैं, चुनाव हम हैं। वो चाहते हैं इन सबको गले का हार बनाए, फिर रगड़े लगेंगे। सोच लो, यहां ये आसान नहीं मैदान। दुनिया सिजनुल मोमिन, मोमिन के लिए कैद खाना है। कैद खाने में मिलती है फीकी दाल। ये मैं आपका हौसला बढ़ा रहा हूं, मैं आपकी हिम्मत बढ़ा रहा हूं, मैं आपका जज्बा बढ़ा रहा हूं। इन मराहिल से गुजरना है तो फिर किसी के गले का हार बनना है, और गले का हार बन गए तो फिर क्या बात है।
جس کے گلے کا ہار بنو گے وہ سنبھال سنبھال کے رکھے گا. آئے ہائے، میں شکر گزار ہوں. میں اشاروں میں آپ کی خدمت میں گزارش کر گیا، وہ سنبھال سنبھال کے رکھے گا کہ کسی اور کی نظر نہ پڑ جائے. یہ میرا ہے، یہ میرا ہے. اس لیے معصوم سے پوچھا گیا مولا آگے کے معاملات کے بارے میں کوئی ارشاد تو فرمائے. فرمایا اگر تو نے ہماری رضا پہ راضی رہ کر زندگی گزاری، محشر کے دن تیرا جواب اللہ کو ہم دیں گے. یقین کیجئے تیرا جواب. بہت شکریہ، مہربانی. کہاں جا رہے ہیں بھائی صاحب؟ اس کو چھوڑنے جا رہے ہیں؟ کیوں یہ تنگ کر رہے ہیں؟ او یار چلو مسکرا تو پڑے ہو رہا. ماشاءاللہ یہی جشن ہے. میں عرض کر رہا تھا یہ جو ہماری جسم میں باڈی ہے نا، اس میں خالق نے ایک نظام بڑا کمال رکھا ہے، وہ ہے مسکراہٹ. مسکراہٹ اس وقت آتی ہے جب انسان یقین کی کمال منزل پہ ہو. شک ہے تو پھر ٹینشن. یہ شک ہے نا کیا ہوگا، پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، پتہ نہیں میرے ساتھ کیا بنتا ہے. جیسے عدالت کے کیس کہیں لگے ہونا تو میں نے اکثر دیکھا مومنین پریشان، مجھے فون کر کے کہتے ہیں بخاری صاحب ذرا دعا کرنا، کل جج کے سامنے کیس لگا ہے. میں نے کہا مومن ہو؟ جی الحمدللہ. ماتمی ہو، عزادار ہو، حبدار ہو؟ جی الحمدللہ. تو پھر دعا کیوں کروا رہے ہو؟ تھوڑا سا یقین کر کے تو جاؤ. کہنے لگے جی کیا کریں؟ میں نے کہا 2 رکعت ہدیہ امام زمان علیہ السلام پڑھو اور سرکار کو کہو اس بیچارے کے ہاتھ میں قلم کہاں ہے. خوشی پہ بات چل رہی تھی، یاد ہے نا؟ عید آئی، ٹرو آیا، مرو آیا، پھر چہرے مرجانا شروع ہو گئے. پھر بیٹھ کے حساب لگاتے ہیں، ذرا کیلنڈر دیکھنا اگلی عید پہ کتنی چھٹیاں ہوں. جاگنا یار، ایسے ہی ہے شاہ صاحب. اگلی عید پہ کتنی چھٹیاں، اتنی چھٹیاں مل جائیں گی جس سے ہم عید سیلیبریٹ کر سکیں. باقی مہینے اگلی عید کے لیے انتظار میں گزار دیے. پھر وہ عید آئی، رمضان آیا، درزیوں کے پاس وقت ختم ہو گیا. چاند رات آئی، خوشی کی انتہا نہ رہی، مبارکباد. عید آ گئی، صبح عید آئی، نماز پڑھی، نماز کے بعد کھانا شانا یہ وہ کرتے. دوسرے دن تیسرے دن کے بعد چہرے مرجھا گئے. کوئی بھی ہے روح زمین پہ رہنے والا، اس کی خواہش ہے، دل کی حسرت ہے عید ہو، لمبی ہو. ایک ڈاکٹر بن ہے جن کی تحقیق اور وفا نے اپنی کتابوں میں لکھی ہے. ڈاکٹر بن، اس نے کہا خوشی کو اگر مجھ سے کوئی پوچھے تو میں ان الفاظ میں واضح کروں گا، خوشی وہ نہیں جس سے ایک طبقہ خوش ہو. خوش جیسے انہوں نے کہا ہماری یہ کرسمس آتی ہے. ویسے کیا کمال لوگ ہیں. میں کرسمس کے دنوں میں یو کے تھا تو وہاں سیلیں لگی ہوئی ہیں، سیلیں لگی ہوئی ہیں، اور ہم لا الہ پڑھ کے بھی چیز مہنگی کر دیتے ہیں. اور شفاعت مصطفیٰ کے بھی طلبگار ہے، امیدوار. لا الہ ہمیں تو سمجھ ہی نہ آئی، انہوں نے تو لا الہ پڑھی نہیں. جنہوں نے لا الہ پڑھی انہوں نے چیزیں مہنگی کر دی. شاہ صاحب اچھا اس پہ پھر کسی وقت لا الہ پہ گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، بات رہ نہ جائے. حضور میں عرض کر رہا تھا ڈاکٹر بن کہتے بس یہ مکمل کرتا ہوں، واپس غدیر پہ آتا ہوں، مقام غدیر پہ اور 2-4 گزارشات اور پیش کرتا ہوں. جب تھک جو اشارہ کر دینا سید بس یا علی مدد. آپ کی پڑھی آؤں. بسم اللہ. میں حاضر، گجرات میں حاضر، میں حاضر، میں حاضر. سنبھالتے جاؤ، باتیں بڑی قیمتی ہیں. عرض کیا کر رہا تھا؟ ڈاکٹر بن کہتا ہے کرسمس آتی ہے، ہمیں خوشی ہوتی ہے. مسلمان اتنے نہیں ہوتے جتنے ہم ہوتے ہیں. مسلمانوں کی عید ہوتی ہے، ہم اتنے خوش نہیں ہوتے، بلکہ ہوتے ہی نہیں جتنے مسلمان خوش ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں خوشی ایسی ہو جس سے زمین کا ہر ذرہ خوش. میری طرف دیکھنا بھائی. بے رحم تاریخ نے، پھر عرض کر رہا ہوں، بے رحم تاریخ نے امیر عرب جناب ابو طالب کے بیٹے علی بادشاہ کو یہودی کے باغ میں مزدوری کروا دی. ہائے 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 بے مہربانی. میں نے جملہ کہا ہے، جو پہنچ گئے میرا سلام ہے، تھک گئے مجھے بتا دو، میں اتنی قیمتی جملے آپ کی خدمت میں نہ پیش کروں. بے رحم تاریخ نے امیر عرب
جنہوں نے مصطفیٰ کے عقد پر ورقہ بن نوفل کو کہا تھا جتنا حق مہر بول ابو طالب دے گا. جتنا بول. وہ بولتا رہا. سرکار کہہ رہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. بڑی جائیداد امیر عرب ہیں جن کے دسترخوان پہ اونٹوں کے شوربے سے مخلوق آ کے نوالے کھا کے. ان کا بیٹا علی مزدوری بھی یہودی کے باغ میں. کتنا دکھ کی بات ہے. امیر ہمارے کئی لوگوں نے اس چیز کو لکھا اور کئی لوگ بول جاتے او جی مولا کی سادگی اتنی تھی انہوں نے مزدوری کی یہودی کے باغ میں. کہ مزدوری ہی کروانی تھی, مسلمانوں کے باغ ختم ہو گئے تھے. نا نا نا, یہ بے رحم شاباش بے رحم تاریخ نے ایسے جملے لکھ دیے جن پہ آج کے لوگ بھی یقین کر جاتے ہیں. جن کے گھر کی کنیز فضا چاندی بناتی ہو. یقین جانیے. لو جی اچھا جی پھر بات کرو کہیں اور نہ مڑ جائے. میں دل ہے کوئی غدیر پہ دو چار جملے بھی عرض کر جاؤں. لو جی ڈاکٹر بن کہتا ہے خوشی قلیل المدتی نہ ہو طویل المدتی ہو, ہر ذرہ مستفید ہو. ڈاکٹر بن سے پوچھا گیا آپ کی بات تو ٹھیک ہے ایسی خوشی ممکن ہے؟ انہوں نے کہا ہاں ہاں جب میرا عیسیٰ آئے گا. کہیں گزرتے ہوئے علی کے ملنگ کی ملاقات ہو گئی ہوگی ڈاکٹر بن سے. انہوں نے ڈاکٹر بن کو کہا ہوگا, تخیل میں کھڑا بات کر, انہوں نے ڈاکٹر بن کو کہا ہوگا جناب عیسیٰ کے آنے پہ اتنی خوبصورت خوشی کی تو بات کر رہے, ہم تو صدیوں سے کہہ رہے ہیں ارزا کا توّن و تمتعہ فیہا. بہت شکریہ. لو جی اب مہربانی سلامت رہو خیر سے رہو بادشاہ کے مددگاروں میں شمار ہو. دعا ہے انشاءاللہ. جی میں اب چلتے ہیں اس حج کی طرف جو مصطفیٰ کا اکلوتا حج ہے. ویسے آپس کی بات ہے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتانا, کوئی اہل سنت بھی دوست بیٹھے ہو, مصطفیٰ کو عبادت کی ضرورت تھی, سکھائی بادشاہ نے سکھانے کے لیے. یہ انما یرید اللہ کے مصداق ہے. اگر یہ پڑھتے نہ تو دنیا سیکھتی کیسے؟ مصطفیٰ کو تو عبادت کی ضرورت نہیں نا, وہ تو محبوب ہے.